ویلکم بیک۔ آغاز میں آپ کو بتائیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان کے باعث ریکارڈ بننے کا سلسلہ برقرار ہے۔ بینچ مارک 100 انڈیکس نے پہلی بار 1,81,000 کی سطح بھی عبور کر لی ہے۔ بات کریں گے انجم وہاب سے۔ بتائیے انجم۔ بالکل، آج جب اسٹاک مارکیٹ کا آغاز ہوا تو پہلی سطح اس نے 1,80,000 کی عبور کی، اس کے بعد یہ ریکارڈ بننے کا سلسلہ جاری رہا۔ ابھی بھی 2,642 پوائنٹ پلس دیکھی جا رہی ہے مارکیٹ، اور 1,81,676 پوائنٹ کے اوپر مارکیٹ اس وقت ٹریڈ کر رہی ہے۔ بینکنگ سیکٹر، آئل اینڈ گیس سیکٹر اور دیگر شعبے سیمنٹ سیکٹر خاص طور پہ بہتر پرفارمنس دکھا رہے ہیں۔ مارکیٹ ماہرین کا کہنا ہے کہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو جلد ہی انشاءاللہ تعالیٰ مارکیٹ 2 لاکھ کا حصہ بھی عبور کر جائے گی۔ یہ سلسلہ معیشت میں بہتری اور IMF سے مثبت مذاکرات کے بعد اسٹاک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد کافی بہتر ہوا ہے۔ جی شکریہ انجم۔ مشیر وزارت خزانہ خرم شہزاد کہتے ہیں پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پچھلے ایک سال میں انویسٹر بیسڈ 4,63,000 سے بھی اوپر جا چکا ہے۔ 16 کمپنیاں 2026 میں لسٹ ہونے آ رہی ہیں۔ ماہر معاشیات عابد سلیری نے باخبر سویرا میں کہا کہ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹرز کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ انویسٹرز کانفیڈنس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے۔ آپ کے پاس پورٹ فولیو انویسٹرز ہیں، بلکہ بہت سے انڈیویجول انویسٹر جو ہیں وہ بھی اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کر رہے ہیں، اور ایک انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے یہاں پہ انسرٹینٹی بھی کم ہے، اور یہاں پہ آپ کے پاس پروفٹ مارجن بھی زیادہ ہے، اور انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل موجود ہے پاکستان میں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ اس وقت پروفٹ دے رہی ہے۔ آفیشل شاہد اختر چیئرپرسن تھی، سے ان کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ انہوں نے اس میں ایک ٹرانسپیرنسی لے کے آئی۔ SIFC کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ میں ایک بڑی مضبوط سپورٹیو ریلی رہی ہے۔ جو انویسٹر بیس ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 4,63,000 سے بھی اوپر چلے گئے ہیں۔ یہ پچھلے سال 1,06,000 کا تقریباً اضافہ ہے کہ انویسٹمنٹ اور سیونگز کی طرف جو ہے انویسٹر اب آ رہا ہے اور انویسٹ کر رہا ہے۔ تقریباً 16 سے زیادہ نئی کمپنیاں لسٹ ہونے کے لیے آ رہی ہیں اسٹاک ایکسچینج میں 2026 میں۔ چین کا پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رکھنے پر اتفاق۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ جنوبی ایشیا میں یک طرفہ اقدامات کی مخالفت اور مذاکرات سے تنازعات کے حل پر زور دیا گیا۔ پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا 7واں دور بیجنگ میں ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے مشترکہ صدارت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ چین کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور اقدامات کی بھرپور تعریف کی گئی۔ پاکستان کی جانب سے ون چائنا پالیسی کی غیر متزلزل حمایت کی گئی۔ چین نے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کے موقف کا اعادہ کیا۔ افغانستان سے متعلق قریبی مشاورت، دہشت گرد تنظیموں کے مکمل خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات پر زور دیا گیا۔ غزہ میں فوری، مستقل اور غیر مشروط جنگ بندی، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ چین کی جانب سے سلامتی کونسل میں پاکستان کی صدارت کی تعریف کی گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے عالمی نظام، اقوام متحدہ کے چارٹر کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں ممالک نے آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ آئینی دوستی کے عزم کا اعادہ کیا۔ سی پیک 2.0 کے تحت صنعت، زراعت، معدنیات اور گوادر بندرگاہ پر تعاون بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ خنجراب بائی پاس سال بھر کھلا رکھنے، تجارت اور عوامی روابط بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ مالی و بینکاری شعبے میں تعاون، عالمی مالیاتی فورمز پر باہمی حمایت بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ پاک چین خلائی تعاون میں توسیع، پاکستانی خلابازوں کی چینی اسپیس اسٹیشن میں متوقع شمولیت کا خیر مقدم کیا گیا۔ چین نے شنگھائی تعاون تنظیم کی آئندہ صدارت پر حمایت کا اعلان کیا۔ 2026 میں سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ منانے کے لیے یادگاری سرگرمیوں کے آغاز کا اعلان کیا گیا۔ اگلا پاک چین وزرائے خارجہ اسٹریٹجک ڈائیلاگ آئندہ سال اسلام آباد میں کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقیاتی تعاون کے چیئرمین سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان سماجی و معاشی ترقی کے تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی ترقی میں ادارے کے کردار کو سراہا۔ ملاقات میں تعلیم، خلائی ٹیکنالوجی، روزگار، IT، آفات سے نمٹنے کے شعبوں میں تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاک چین سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مشترکہ فلیگ شپ منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چائنا
मॉन्यूमेंटल्स कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात वफ्द की क़यादत कॉरपोरेशन के नायब सदर शोजीत सिंह ने की। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है मुलाकात में पाकिस्तान में जारी और आने वाले मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार ने चाइनीज़ कॉरपोरेशन और वैल्यू एडिड सनती तरक्की के लिए भरपूर एआनत का अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल के मामले पर ताउन न करने पर भारत को टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा वाशिंगटन रूसी तेल के मामले पर नई दिल्ली के रवैये का बगौर जायजा ले रहा है। अगर भारत रूसी तेल के मसले पर ताउन नहीं करता तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मादुरो को आज मैनहट्टन की वफाकी अदालत में पेश किया जाएगा। अमरीकी अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी का कहना है मादुरो ने वेनेज़ुएला को मनशियात के कातिल्स का अड्डा बना दिया था। उन पर मनशियात के जरिए दहशतगर्दी कराने और कोकेन अमरीका स्मगल करने का इल्जाम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आज सलामती काउंसिल भी अपने हंगामी इजलास में सूरत हाल पर गौर करेगी। इजलास में अमरीकी फौज की कानूनी और अखलाकी हैसियत और मुमकिन खतरात पर गौर किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि वेनेज़ुएला की नई रहनुमा को अदम ताउन की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। तेल तक मुकम्मल रसाई होनी चाहिए वरना दूसरा हमला भी करेंगे। मैक्सिको, कोलंबिया और क्यूबा में भी कार्रवाई का इशारा दे दिया। A very sick neighbor as well is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long. He has cocaine mills and cocaine factories. They've always survived because of Venezuela. Now they won't have that money coming in. Cuba is ready to fall. I don't think we need any action. It looks like it's going down. We have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together. Cartels are very strong in Mexico. वेनेज़ुएला के कायम मकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगस ने अमरीका को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक डेल्सी ने कहा वेनेज़ुएला अमरीका से पुरअमन ताल्लुकात के अज़्म का अदा करता है। एक ऐसा माहौल चाहते हैं जहां बैरूनी खतरात ना हों और बैनुल-अक़वामी ताउन और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ हासिल हो। खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी मुतवाज़न, बावकार और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। डेल्सी ने मज़ीद कहा वेनेज़ुएला अपनी खारिजा पॉलिसी में खुद मुख्तार, बराबरी और अदम मुदाखलत के उसूलों पर कारबंद है। डेल्सी ने अमरीकी सदर से अपील की कि वेनेज़ुएला के अवाम और पूरा खित्ता जंग नहीं बल्कि अमन और मुकालमे का मुस्तहिक है। वेनेज़ुएला को अमन, तरक्की, खुद मुख्तारी और एक महफूज मुस्तकबिल का हक हासिल है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम की तस्वीर और जल्द लिखने पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। डेनिश वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सदर से मुतालबा किया कि ग्रीनलैंड पर कब्ज़े की धमकियां देना बंद करें। कहा कि अमरीका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को ज़म करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी को ऐसी धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम काबिल फ़रोख्त नहीं। अमरीकी सदर के मुआविन स्टीफन मिलर की अहलिया केटी मिलर ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी परचम वाली तस्वीर शेयर करके उस पर जल्द लिखा था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े कर चुके हैं अमेरिका को मदनियात के लिए नहीं बल्कि अपने दिफा के लिए ग्रीनलैंड की ज़रूरत है। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में एक और तालिबा ने मुबैना खुदकुशी की कोशिश की है। तालिबा की निजी यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से छलांग लगाई है। तालिबा को यूनिवर्सिटी के साथ निजी अस्पताल में आईसीयू मुंतकिल कर दिया गया है। मामला क्या है जानते हैं नुमाइंदा हसन हफीज से। हसन बताइएगा। देखें, ये अफसोसनाक वाकया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वही यूनिवर्सिटी है जहां पर गुज़िश्ता दिनों एक तालिब इल्म ने चौथी मंजिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि आज एक और अफसोसनाक वाकया पेश आया कि उसी ही जगह से एक फर्स्ट सेमेस्टर की तालिबा ने छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की है, जिसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और उसे जान बचाने की उसकी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का अगर बताया जाए तो मेरे अकब में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है और यहाँ पर जो है वो अगर आप मेरे कैमरामैन अगर ये आपको यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट दिखा सकें तो सूरत हाल ये है कि यूनिवर्सिटी का गेट बंद कर दिया गया है
یونیورسٹی کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے اور یونیورسٹی میں کسی کے اندر جانے کی یا اندر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہے. یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں ان کو بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ جلدی سے جلدی یونیورسٹی خالی کر دیں. جبکہ دوسری جانب یونیورسٹی کے باہر طلبہ اور طالبات اکٹھے ہو چکے ہیں اور انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے لگانا شروع کر دیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ان کو پہلے بھی جو خودکشی کی گئی تھی طالب علم کی طرف سے اس کی انکوائری رپورٹ یونیورسٹی انتظامیہ نے نہیں دی تھی. جبکہ اب آج ایک اور دوسرا واقعہ سامنے آ گیا ہے جبکہ طالب علم جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ پالیسیز اتنی سخت ہیں, اتنی جو طلبہ اور طالبات ہیں ان پالیسیز کو فیس نہیں کر پا رہے ہیں اور جس لیول پہ ان کو پریشرائز کیا جاتا ہے وہ اس کو بھی فیس نہیں کر پا رہے ہیں. اس حد تک دباؤ ڈالنا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو بہت سینسٹیو ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کے حسن پرانی بات نہیں ہے, آج سے گزشتہ کوئی 20-25 دن پہلے کی بات ہے. اویس نامی ڈی فارم کے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی یہاں سے خودکشی کی تھی چھلانگ لگا کے 4تھی منزل سے. پولیس نے کیا کارروائی کی ہے اس تمام واقعے کے بعد؟ دیکھیں پولیس نے ابھی تک صرف اتنی ہی کارروائی کی ہے کہ پولیس نے صرف ان دونوں پارٹیوں کو سامنے بٹھایا اور یونیورسٹی انتظامیہ کی ہٹ درمی یہ سامنے آئی کہ انہوں نے اس کمیٹی میں کوئی باہر کا بندہ شامل نہیں کیا تھا جس پہ یونیورسٹی جو طالب علم تھا اس کے رشتہ دار ان کو تحفظات کا وہ شکار تھے. ابھی تک وہ باہر کے لوگ بھی شامل نہیں ہوئے ہیں. یونیورسٹی پولیس نے بس یہ کہہ دیا تھا کہ آپ یونیورسٹی کی جو انکوائری کمیٹی ہے اس میں جو رشتہ دار ہیں ان کے بندوں کو شامل کریں, اس کے بعد دیکھیں گے. ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے. یہی طلبہ اور طالبات کا کہنا ہے کہ گزشتہ جو اٹیمپٹ سوسائڈ ہوا ہے اس کی تو کوئی انکوائری ہوئی نہیں ہے, جبکہ آج ایک اور پھر ایک افسوسناک واقعہ سامنے آ گیا ہے. اور حسن یہ جو واقعہ پیش آیا طالبہ کا, اس کے اوپر پولیس نے کیا کارروائی کی اب تک؟ دیکھیں ابھی تک پولیس نے تمام شواہد اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو طالبہ کے ساتھ جو کنورسیشن تھی اس کی اس سوسائڈ سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا یونیورسٹی میں کسی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کی کال ریکارڈ اکٹھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی فورنزک جو ہے وہ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک پولیس کی طرف سے کوئی کارروائی عمل میں نہیں آئی ہے. ابھی شواہد ہی اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی دروازے بند کر دیے گئے ہیں, اسٹوڈنٹس کو باہر نکال دیا گیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس یہاں پر احتجاج نہ کریں, لیکن اسٹوڈنٹس یہاں سراپا احتجاج ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ نہ پچھلی جو گزشتہ ہوئی تھی سوسائڈ ہوا تھا اس کی انکوائری کلیئر ہوئی ہے, نہ اس دفعہ کی جو اٹیمپٹ ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ صاف شفاف انکوائری کی جائے. کو سیٹسفیکشن نہیں ہے, وہ سراپا احتجاج ہیں. بہت نفیس اپڈیٹ کرنے کے لیے واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. سیکیورٹی داروں کی بڑی کامیابی, کراچی کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا گیا. ذرائع کے مطابق بلدیہ رئیس کوٹ سے کئی ٹن بارودی مواد پکڑا گیا. خودکش بمبار کو گرفتار کر لیا گیا. شہر میں عوامی مقامات پر دہشت گرد حملے اور خودکش دھماکے کا منصوبہ تھا. دہشت گردی کی انٹیلیجنس معلومات پر ایک ہفتے جافشانی سے دن رات کام کیا گیا. سیکیورٹی داروں نے دن رات ایک کر کے دہشت گردوں کے ٹھکانے کا سراغ لگایا. بلدیہ رئیس گوٹ کے ایک مکان میں بارودی مواد رکھا گیا تھا. گرفتار خودکش بمبار سے حاصل اور انٹیلیجنس معلومات پر ہینڈلرز کا سراغ لگایا جا رہا ہے. دہشت گردوں کا تعلق فتنہ الہندوستان کالعدم BLA بشیر زیب گروپ سے نکلا. فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد کارندے اور سہولت کار افغان سرزمین استعمال کرتے ہیں. 30 سے 40 کلومیٹر علاقے میں دہشت گردوں کی سرگرمیوں کی انٹیلیجنس اطلاع تھی. سیکیورٹی اداروں نے گیس سلنڈر اور منی ٹرک بھی تحویل میں لے لیا. دھماکہ خیز مواد ڈرموں میں بھر کر شہر منتقل کیا گیا تھا. 60 ڈرم اور 5 گیس سلنڈرز قبضے میں لیے گئے. بم ڈسپوزل اسکواڈ نے بارودی مواد کو ناکارہ بنا دیا. خیبر پختونخوا کے ضلع لکی مروت میں نجی فیکٹری کی بس کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ ہوا. دھماکے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا. 2 خواتین سمیت 8 ملازمین زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. علاقے میں سیکیورٹی مزید سخت کر کے سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے. دھماکے کا مقدمہ تھانہ سٹی لکی مروت میں درج کیا جائے گا. سابق ISI چیف فیض حمید کے بھائی کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. نجف حمید، عبدالظہور اور خالد منیر کے خلاف جعلی دستاویزات کے ذریعے اراضی منتقلی کا مقدمہ FIA اینٹی کرپشن سیل میں درج کیا گیا ہے. نجف حمید اس وقت
حلقہ پٹواری اسلام آباد تھے. ملازم حسین کی اراضی جعلی دستاویزات پر منتقل کی گئی. FIA نے انکوائری مکمل ہونے پر مقدمہ درج کیا. اسلام آباد پٹوار سرکل میں زمین کے ریکارڈ میں جعل سازی کا انکشاف ہوا ہے. مقدمے کے مطابق جعلی رجسٹری اور بوگس انتقالات کیے گئے. ملزمان پر دفعات 109, 409, 420, 468 اور 471 کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. ملزمان نے ایک کنال کے بجائے صرف 10 مرلہ منتقل کیا. مقدمے میں سابق حلقہ پٹواری نجف حمید کے ساتھ ریونیو افسر بھی نامزد ہیں. خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسپیکر ایاز صادق نے ملاقات کی ہے. بات کریں گے ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے. آگاہ کیجیے اظہر. جی، یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں پارلیمانی امور اسپیکر کے حالیہ دورہ بنگلہ دیش کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کو اپنے دورہ بنگلہ دیش کے حوالے سے تفصیلی طور پر بریف کیا. اسپیکر نے بتایا کہ بنگلہ دیش کا دورہ سفارتی لحاظ سے انتہائی کارآمد اور مثبت رہا ہے. انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے ساتھ جو ان کا مصافحہ ہوا تھا اس حوالے سے وزیر اعظم کو بتایا. اسپیکر قومی اسمبلی کا کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ نے خود میری نشست پر آ کر ملاقات کی. انہوں نے میرے پاس آ کر خود اپنا تعارف کروایا کہ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر ہوں. اسپیکر نے یہ بھی بتایا کہ میں نے بھی ان کا احوال دریافت کیا. ملاقات صرف 6-7 سیکنڈ کی تھی. اسپیکر نے وزیر اعظم کو یہ بھی بتایا کہ بھارتی وزیر خارجہ نے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف کرایا. بھارتی وزیر خارجہ کی جانب سے مصافحہ میرے لیے حیران کن رہا. اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے غیر رسمی ملاقات کے دوران انتہائی محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کیا. جے شنکر پوری تیاری اور منصوبہ بندی سے مجھ سے ملاقات کے لیے آئے تھے. اس موقع پر اسپیکر قومی اسمبلی نے بنگلہ دیشی قیادت مرحومہ خالدہ ضیاء کے خاندان کے اراکین کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے بریف کیا. اسپیکر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر مشیران اور دیگر قیادت سے ملاقات انتہائی خوشگوار رہی ہے. سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے فرزند اور دیگر خاندان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. بنگلہ دیش میں عوام نے انتہائی مثبت اور پرتفاق استقبال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اسپیکر کو بنگلہ دیش کا مثبت دورہ کرنے پر مبارکباد دی. اس موقع پر وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو تمام شعبے میں مستحکم کریں گے. بنگلہ دیش کی چیف ایڈوائزر سے ان کی ہمیشہ انتہائی خوشگوار ملاقاتیں رہی ہیں. دونوں ممالک کے درمیان پارلیمانی روابط کا فروغ ناگزیر ہے. شکریہ آپ کا اظہر. خواجہ آصف PTI سے مذاکرات کے حق میں نہیں. ARY نیوز کے پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا 5 بڑوں کی بیٹھک کے لیے دیانتداری اہم ہے. بانی PTI کا اپنی ذات کے سوا کوئی ایجنڈا نہیں. مفاہمت اور گفتگو کے لیے ایجنڈا کون طے کرے گا؟ PTI میں کچھ لوگ مذاکرات اور کچھ تصادم کی بات کرتے ہیں. کا بیٹھنا اس میں جانے کے لیے سنسیریٹی بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. میرا نہیں خیال پرپوزل ہے 5 بڑوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. اس میں آپ نے ایک ملک کے متعلق فیصلے کرنے ہیں. جو ملک کے متعلق فیصلوں کا جو کانسیپٹ ہے عمران خان صاحب کے دماغ میں وہ بڑا مختلف ہے. وہ ان کی ذات کے سے شروع ہوتا ہے, ان کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے. PTI وہ 3-4 رنگ اپنے پچھلے کچھ عرصے سے دکھا رہی ہے. کچھ لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے کنسلٹیشن کی بات کرتے ہیں. کون عمران خان کی خلوص کے اوپر مجھے کوئی ضمانت دے دے, اس کو اپنے بندے ضمانت دے دے کہ اپنے بندے نے اسے گھر کے بندے نے ضمانت دیں. محمود خان لچک سے ہی جو ان کا اعتماد وہ ظاہر کر رہے ہیں عمران خان کے اوپر, اس پہ ضرور مجھے ایک سوالیہ نشان. اس صورتحال میں کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں نظر آتا مجھے مذاکرات کا یا کوئی اور. میں ان لوگوں سے کس طرح بات کروں جو میرے ملک کے ساتھ نہیں کھڑے, ان شہداء کے خون کے ساتھ نہیں کھڑے, اور میں ان کے ساتھ مذاکرات کروں. میری پارٹی بھی اگر کرے گی تو میں ودن پارٹی ڈسپلن میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں جب تک مثبت ماحول نہیں ہوگا تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے. باخبر سویرا میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا رانا ثناء اللہ اور ایاز صادق بتائیں PTI کی جانب سے مذاکرات میں کون بیٹھے گا؟ حکومت سے کہہ رہے ہیں کوٹ لکھپت والوں کو ریلیز کرائیں, وہ لوگ ہی بانی سے بات منوا سکتے ہیں. میں خواجہ صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. ماحول آپ نے نہیں بنایا ابھی تک بات چیت کا. فیصلہ کریں گے, ٹیمپریچر نیچے لانا ہے تو نیچے آئے گا. رانا ثناء اللہ صاحب سے یا صادق صاحب سے جب ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے, میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ دوسری طرف سے کون بیٹھے گا. علامہ ناصر عباس اور اچکزئی صاحب کی بھی بات کریں, وہ عمران خان کو جانتے ہی نہیں ہیں, عمران خان ان کو نہیں جانتے. ہم یہ بار بار حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیز دیں. شاہ محمود قریشی, محمود الرشید دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے تو وہ عمران
خان سے بات منوا سکتے ہیں. عجیب بات ہے کہ جو لوگ خود کو عمران خان کا کہتے ہیں وہ ان کے مفاد کے خلاف جانا چاہتے ہیں. پرانی تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بات چیت رہتی ہے, وہ کرنا بھی چاہتے ہیں. ہم ان کو سمجھا کے تھک گئے ہیں کہ آپ کوئی قدم نہیں اٹھا سکیں گے اگر آپ اتنے ڈر کے بیٹھے رہے. ہم یہ کانفرنس کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ پری مذاکرات کیا اقدامات ہونے چاہیے جن سے یہ لوگ بیٹھ کے آپس میں پی ٹی آئی میں لوگ ہو جائیں, تحریک تحفظ میں ہو جائیں. فیصلہ سازی ہم نہیں کر سکتے. ہم بھگت رہے ہیں اس ٹینشن کو. ہم تو خود پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلیں تاکہ آگے چلیں. لاہور ہائی کورٹ میں یوٹیوبر رجب بٹ کے وکیل میاں علی اشفاق کی لائسنس معطلی کے خلاف درخواست پر سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. عدالت نے پنجاب بار کونسل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریکارڈ طلب کر لیا. عابد خان مزید اپڈیٹ کریں گے. عابد بتائیے گا. جی بالکل جی, لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ملک اویس خالد نے میاں علی اشفاق کی درخواست پر سماعت کی اور ان کے وکیل نے عدالت کو یہ بتایا کہ میاں علی اشفاق کو بغیر نوٹس دیے اور بغیر موقف سنے ان کا لائسنس معطل کیا گیا. پنجاب بار کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے ان کا لائسنس معطل کیا جبکہ یہ اس کا اختیار ہی نہیں تھا. یہ ٹریبونل کا اختیار ہے کہ وہ لائسنس معطل کر سکے یا منسوخ کر سکے. عدالت نے پنجاب بار کونسل کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا کسی وکیل کو نوٹس دیے بغیر اور موقف سنے بغیر لائسنس معطل کیا جا سکتا ہے. پنجاب بار کونسل کے وکیل نے بتایا کہ تمام قانونی تقاضے پورے کر کے لائسنس معطل کیا گیا ہے, لہذا درخواست قابل سماعت نہیں, عدالت سے مسترد کرے. اب عدالت نے سماعت کل تک ملتوی کر دی ہے. پنجاب بار کونسل سے جو ہے وہ جواب طلب کر لیا اور اس کے ساتھ ساتھ لائسنس بحالی کے لیے جو حکم امتناعی کی درخواست ہے اس پر بھی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل سے جواب طلب کر لیا ہے. بہت شکریہ. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی اخلاقی, سیاسی اور سفارتی حمایت کا اعادہ کیا ہے. اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کشمیر میں زمینی صورتحال بدستور نہایت تشویشناک ہے. اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر حل کرائے, اسے طاقت یا یک طرفہ اقدامات کے ذریعے حل نہیں کیا جا سکتا. یہ مذاکرات اور اقوام متحدہ کی قراردادوں سے ہی حل ہوں گا. صدر نے کہا پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنا خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے. سینتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی ہے. کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں پر کنٹرول خطے کے استحکام کے لیے سنگین چیلنج ہے. وزیر اعظم نے کہا دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے جموں و کشمیر تنازع کا منصفانہ حل ہی جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے حصول کا واحد راستہ ہے. انہوں نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر بھارت پر زور دے کہ وہ 5 اگست 2019 کی یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لے اور کشمیریوں کو حق کے خود ارادیت دے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایران کے سپریم لیڈر خامنائی نے حالات بگڑنے پر ملک چھوڑنے کا منصوبہ تیار کر لیا. ایرانی حکومت نے مظاہرے روکنے کے لیے عوام کو فی کس ماہانہ $7 معاشی ریلیف پیکج کی پیشکش کر دی. خبر ایجنسی ایران نے دی ٹائمز کے حوالے سے بتایا اگر احتجاج بے قابو ہوا یا ایرانی فورسز نے وفاداری چھوڑ دی تو اس صورتحال کے لیے خامنائی نے پلان بی تیار کر لیا ہے. حالات بگڑنے پر خامنائی اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ ماسکو جا سکتے ہیں. خامنائی کے تہران سے ممکنہ نکلنے کے راستوں کی منصوبہ بندی اور محفوظ انخلاء کے لیے بیرون ملک جائیدادیں, اثاثے اور نقد رقوم بھی جمع کی جا رہی ہیں. ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں. سیکیورٹی فورسز نے جھڑپوں میں اموات کی تعداد 12 ہو گئی ہے. بنگلہ دیشی پلیئر مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے نکالنے پر بنگلہ دیشی حکومت نے ملک میں آئی پی ایل کی نشریات پر پابندی لگا دی. انفارمیشن منسٹری نے آئی پی ایل میچز نہ دکھانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. سپورٹس ایڈوائزر نے انفارمیشن منسٹری سے آئی پی ایل نشریات پر پابندی کی درخواست کی تھی. بنگلہ دیش نے ورلڈ کپ میچز بھارت میں نہ کھیلنے کے لیے بھی آئی سی سی کو خط لکھ دیا ہے. اور اب ٹیک نیوز. امریکہ کے شہر لاس ویگس میں کل سے دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی ایونٹ کنزیومر الیکٹرانکس شو شروع ہو رہا ہے. کنزیومر الیکٹرانکس شو میں اے آئی, روبوٹکس, اسمارٹ ڈیوائسز, ہیلتھ ٹیک اور جدید ٹی وی اور موبائل گیجٹس پیش کیے جائیں گے. دنیا بھر سے 3,500 سے زائد کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں. منتظمین کو توقع ہے کہ اس سال دنیا بھر سے 1,40,000 سے زائد لوگ شرکت کریں گے. نمائش 9 جنوری تک جاری رہے گی. امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر ہرشز میں آئس ہاکی کے ایک میچ میں تماشائیوں نے 81,796 بھالو رینک میں پھینک دیے. ٹیڈی بیئرز فلاحی اداروں کو عطیہ کیے جائیں گے. ہرشز میں گزشتہ سال تماشائیوں نے 1,02,234 ٹیڈی بیئرز جمع کرنے کا ریکارڈ بنایا تھا.
unbelievable sight here. Bears of all shapes and sizes and the Hershey Bears, the king all for अब तक के लिए इतना ही. हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ.